أداء هو تسليم مثل الواجب به أصل على قوله أداء بمعنى وجوب قضاء هو تسليم مثل الواجب بالأمر إلى عينه أي تسليم ذلك الواجب الذي وجب أولا في غير ذلك الوقت وكان ينبغي أن يقيده بقوله من عنده ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه لأنه ليس من عنده بل كلاهما لله تعالى والقضاء إنما هو صرف النفس الذي كان حقا له إلى القضاء الذي كان عليه وإنما لم يقيده به لشهرة أمره وكونه مدلولا عليه بالالتزام وأما النفل فإنما يقضى إذا لزم بالشروع وحينئذ لم يبق نفلا بل صار لم يبق وليبقي يبقي ولي بقیہ یبقا باب آتا ہے تو لم نے آ کر اور علت کو گرا دیا تو باقی کیا بچا چلو ولكنه يؤدى مع أنه ليس بواجب فينبغي أن يراد بقوله عين الواجب الثابت ليوم النفل وينبغي أن يراد بقوله عين الواجب پھر الواجب الثابت ثابت ثابتی کیوں ثابت ہو کیوں ملایت اور ನಿರ್ದೇಶವೇ خیری ملایت اور ನಿರ್ದೇಶವೇ خیری اخارو اچھا اب وجوب کی وہ دو قسمیں کی تھی نا تقسیم کی تھی ایک وجوب الادا اس کا بیان تو ہو گیا تو دوسری قسم وجوب القضاء کہتے یہ قضاء کیا چیز ہے بھائی کہتے وہو تسلیم مثل الواجب به تسلیم مثل الواجب به کی ضمیر کس کی طرف عائد ہے امر کی طرف دیکھو وہاں ادا کی تعریف میں بالامر کا لفظ مذکور ہے متن میں تو متن کا تعلق متن سے ہے نا تو متن میں بالامر مذکور ہے لہذا یہاں بالامر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہاں ضمیر کافی ہے اس لیے متن میں اس کی طرف ضمیر عائد کر دیا شارح بتاتے ہیں کہ یہ جو وقضا ان میں واو ہے یہ تو عاطف ہے نا تو یہ عطف کس پر ہے کہتے ہیں وہ ادا ان پر وہ نوعانے کے بعد کیا ہے ادا ان یعنی یوں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ حکم الامر نوعان ادا ان و قضا ادا ان دو قسمیں یہ ہیں ایک ادا ہے ایک قضا ہے اچھا اب یہ جو قضا ہے اس سے آگے جو انہوں نے بات کی کہ وہ ہوا تسلیم مثل الواجب به اس کا تعلق ما قبل سے کیا ہے کہتے ہیں بھائی یہ تعریف اور معرف کا تعلق ہے آپس میں ان کا تعریف اور معرف کا تعلق ہے یہ قضا کیا چیز ہے معرف اور یہ وہ تسلیم مثل الواجب بھی یہ کیا چیز ہے تعریف
سمجھائیے، اس لیے فرماتے ہیں کہ بمعنی وجوب قضاء، چونکہ وہ قسم تو وجوب القضاء ہے، قضاء تو نہیں ہے نا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ قضاء ان کا اطلاق تو ماتن نے کر دیا ہے، لیکن اصل قسم تو کیا ہے؟ وجوب القضاء، کیونکہ وجوب کی تقسیم ہو رہی ہے تو قسم میں تو اپنا مقسم معتبر ہوتا ہے۔ بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ذکر قضاء کا ہے، مراد وجوب القضاء ہے۔ وجوب القضاء کیا چیز ہوتی ہے مولا؟ کہتے ہیں وہ ہوا تسلیم مثل الواجب بالامر، تسلیم مثل الواجب بالامر لا عینہ، کہتے بھائی وہ جو امر کی وجہ سے جو چیز مکلف کے ذمے میں واجب ہو گئی ہے، مکلف کے ذمے میں جو چیز واجب ہو گئی وہ عین نہیں، وہ عین نہیں بلکہ اس کی مثل دینا، اس کی مثل کو تسلیم کرنا، یہ ہے قضاء۔ اور وہ عین جو چیز واجب ہو گئی، عین وہی دینا، یہ کیا ہے؟ آئیسوں میں اچھا اے تسلیم ذالک الواجب الذی وجب اولا فی غیر ذالک الوقت۔ اب اس میں اعتراض ہوتا ہے، اس کا یہی جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم کہتے ہو جو چیز واجب ہو گئی ہے وہ عین نہیں، اس کی مثل دینا، اس کی مثل دینے کو قضا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھائی یہ مثل کیسے ہوا؟ فرض کرو کل ظہر کی نماز 4 رکعت فرض آپ سے قضا ہو گئی، آج آپ پڑھ رہے ہیں، کتنی پڑھیں گے؟ 4 رکعت، وہی قرات، وہی رکوع سجود قیام، کوئی فرق ہے؟ جو چیز وہاں ادا میں فرض تھی، واجب تھی، سنت تھی، جو بھی تھا وہ ادھر بھی ہے۔ تو قضا جب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی وہی فرائض، وہی واجبات، وہی سنن، وہی مستحبات، رکعتوں کی وہی تعداد، تو یہ عین ہوا کہ مثل ہوا؟ تو عین ہو گیا، یہ مثل تو نہیں، یہ تو عین ہو گیا، کیونکہ 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ 4 رکعت میں کوئی فرائض کم ہو گئے ہیں؟ واجبات کم ہو گئے ہیں؟ سنن مستحبات کم ہو گئے ہیں؟ یہ تو بالکل ہو بہو وہی چیز ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو یہ مثل کیسے ہو گیا بھائی؟ مثل الشیء غیرہ، مثل الشیء، تو اس میں تو مغایرت چاہیے، تو یہاں کون سی مغایرت ہے؟ یہ تو بالکل وہی چیز آپ ادا کر رہے ہیں۔ مثلیت میں تو تغیر کی ضرورت ہے، یہاں تو تغیر نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کو یہ تسلیم مثل الواجب تو نہیں کہنا چاہیے، تسلیم عین الواجب یہاں بھی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم نے جو مثلیت کے لفظ کا اطلاق کیا ہے تو وہ اس وجہ سے کیا ہے، فرائض و واجبات میں فرق نہیں آیا، فرائض و واجبات تو وہی ہیں، لیکن فرق آیا ہے کس میں؟ کس میں؟ وقت میں۔ سمجھائیے،
کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو جس وقت میں واجب ہوا اسی وقت کے اندر دو گے، ادا کرو گے، تو یہ تو عین ہو گیا، کیونکہ امر سے اسی وقت میں یہی نماز واجب ہو گئی تھی، تو اسی وقت میں آپ نے وہی نماز پڑھ لی، تو یہ تو عین ہے، عین ما وجبہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسی وقت میں نہ پڑھی، چاہے وہی نماز پڑھتے ہو، باقی فرائض و واجبات سارے ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اگر اسی وقت میں جس وقت میں امر کی وجہ سے تم پر وجوب آیا ہے اس وقت میں تم نے نہیں پڑھی، دوسرے وقت میں پڑھتے ہو جس وقت میں تم پر واجب نہیں ہے، وہ ظہر کی قضا پڑھ رہے ہیں آج آپ اس وقت، تو اس وقت پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے؟ نہیں، واجب ہو گیا تھا تم پر کل کے ظہر میں، اس کا وجوب آیا تھا کل کے ظہر میں آیا تھا وجوب، آج کے اس وقت پڑھنے میں تو وجوب بالامر نہیں ہے، اب تو 2 دن بعد بھی پڑھو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وقت میں تغیر آ گیا ہے، وقت میں، اور وقت کے تغیر کی وجہ سے، وقت کیا ہے؟ ظرف، صلاۃ کے لیے وقت کیا ہے؟ ظرف، تو دیکھو ظرف کے تغیر سے مظروف میں تغیر آ جاتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگرچہ وہ تغیر حکمی ہو، ظاہری اور صریحی نہ ہو، لیکن تغیر اس کو لازم ہے، تو غیریت تو آ گئی ہے نا، تو جب غیریت آ گئی تو اس لیے ہم نے مثل کا اطلاق کر دیا، یہ اس کی مثل ہے، یا عین ما وجبہ نہیں ہے، عین ما وجبہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں وہ واجب ہوا ہے اسی وقت میں آپ پڑھتے ہیں، تو عین ما وجبہ ہوتا۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اے تسلیم ذالک الواجب الذی وجب اولا فی غیر ذالک الوقت، ہاں اسی واجب کی تسلیم جو وجب اولا فی غیر ذالک الوقت، جو پہلے تم پر واجب ہو گیا ہے اور جس وقت میں پڑھ رہے ہو اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں واجب ہو گیا تھا تم پر، جس وقت میں پڑھ رہے ہو اس وقت واجب نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ مثل ہوا کہ نہیں ہوا؟ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ، اب یہ ماتن پر ایک اعتراض کرتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی باقی علماء نے جب قضا کی تعریف کی ہے تو باقی تعریف تو یہی ہے کہ ہوا تسلیم مثل الواجب بھی، لیکن ایک لفظ کو انہوں نے بڑھایا ہے، وہ کیا؟ من عندی، تسلیم مثل الواجب من عندی، وہ جو مثل دے رہا ہے نا، مثل، وہ مثل کیا ہو؟ من عندی ہی ہو، مثل یہ اپنی طرف سے دے رہا ہے۔ واجب تو فرض ہوئے تھے کل کے وقت میں، 4 رکعت فرض کل کے وقت میں فرض ہوئے، تو وہ تو آپ نے پڑھا نہیں، اس وقت تو پڑھی نہیں۔ اب آپ 4 رکعت اس وقت پڑھ رہے ہیں تو یہ وقت آپ کا ہے اپنا کہ یہ ما وجبہ کا ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا وقت ہے، تمہارے اوپر اس وقت وہ کل کا فرض جو قضا ہوا ہے اس کا پڑھنا اس وقت واجب ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ ٹائم تمہارا اپنا ہے، چاہے تم اس ٹائم میں نماز پڑھو، چاہے گدھے چراؤ، تمہاری اپنی مرضی، اپنے منافع میں یہ ٹائم تم استعمال کر سکتے ہو، یہ تمہارا اپنا ٹائم ہے،
تو تم کہتے ہو یار گدھا چرانے سے بہتر ہے وہ 4 رکعت قضا پڑھ لوں گا نا. تو تم نے اپنا ٹائم وہ دے دیا کس کو؟ اس لیے من عندی ہی لگ جائے گا تو یہ بات ٹھیک ہو جائے گی. عائشہ میں اور ایک فائدہ اس کا اور بھی بتاتے ہیں آپ کو. کہتے وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِ مِنْ عِنْدِهِ. فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے دیکھو بھائی لِيَخْرُجَ أَدَاءُ الظُّهْرِ الْيَوْمِ قَضَاءً عَنْ ظُهْرِ أَمْسِهِ. سمجھائیے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ کل کے ظہر کی نماز اس کی گئی ہے، قضا ہو گئی. وہ آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، آج کے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ بتاؤ یہ جو تعریف ہے قضا کی، یہ آج کی فرض جو پڑھ رہا ہے ظہر کے، یہ قضا کی تعریف یہ اس آج کے ظہر پر صادق آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ظہر قضا کب ہوئی ہے؟ کل والی. آج ہی وہ کل والی نہیں پڑھ رہا ہے، آج کیا پڑھ رہا ہے؟ آج کے ظہر کی نماز. تو یہ آج کے جو ظہر کی نماز ہے یہ مثل ہے کل کے ظہر کی کہ نہیں ہے؟ سمجھائیے فرائض، واجبات، مستحبات، سنن سب میں، اور وقت بھی ظہر کا ہے، وقت بھی. تو ہوا تسلیم مثل الواجب بھی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ تعریف جو تم نے قضا کی ہے یہ تو ادا پر بھی صادق آ گئی ہے، ادا پر بھی. لہذا تعریف جو ہے یہ مانع دخول غیر سے نہیں ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جب یہ من عندی ہی لگا دو گے بس کام ہو گیا، کیونکہ یہ اب جو پڑھ رہا ہے زور کی نماز آج زور کی، یہ من عندی ہی ہے، یہ واجب بالامر ہے. سمجھائیے یہ تو اس وقت کے لیے واجب بالامر ہے، یہ تو من عندی ہی نہیں ہے. تو یہ صورت جو ہے یہ نکل جائے گی من عندی ہی کی قید لگا کر. تو اب تعریف قضا کی کیا ہو جائے گی؟ دخول غیر سے مانے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتا ہے اگر یہ من عندی ہی لگا دے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیخرج اداء ظہر اليوم، کہ نکل جائے آج کے دن کے ظہر کی جو نماز ہے وہ جو ادا پڑھ رہے ہو یہ قضا بن جائے، قضاء عن ظہر امسہ. یہ قضا بن جائے کس سے؟ کل والے ظہر سے، کیونکہ وہ تعریف تو قضا کی اس کے اوپر صادق آ رہی. تو یہ تو پھر کل والے ظہر کی قضا بن جائے گی. تو ادا کے اوپر تعریف قضا کی صادق آ گئی ہے، کیونکہ لأنہ لیس من عندہ، اگر من عندہ کی قید لگا دو تو نکل جائے گا. لأنہ دلیل ہے وہ لیخرج کے لیے، وہ خارج ہو جائے گا. کیوں خارج ہوگا؟ کہ لأنہ لیس من عندہ. عائشہ میں بل کلاہما للہ تعالی، بلکہ کل والا جو واجب ہے وہ بھی اللہ کے لیے واجب ہے، آج جو ادا پڑھ رہے ہو یہ بھی اللہ کے لیے واجب ہے، یہ من عندی تو نہیں ہے. والقضاء، اور قضا جو ہے جب من عندی کی قید تم نے لگا دی تو اب مطلب یہ ہوا کہ انما هو صرف النفل الذي كان حقا له الى القضاء الذي كان عليه. اب قضا کا مطلب یہ ہوا کہ صرف النفل الذي كان حقا له،
ہاں اس وقت کے اندر آپ ایک نفل کام کرتے ہیں، فرض کو 4 رکعت نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں 4 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ نے کہا یار وہ نفل تو میرا حق ہے، میں پڑھوں گا، تو میری ذاتی عبادت ہے، وہ میرا حق ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، نہ پڑھوں تو نہیں پڑھوں، لیکن پڑھوں تو وہ میرا حق ہے۔ تو تم نے سوچا کہ یار یہ میرا جو حق ہے، یہ وہ جو اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب ہے، اس کی طرف کیوں میں اس کو صرف کروں؟ سنائیے کہ نفل پڑھوں اس ٹائم کے اندر تو یہ تو میرا حق ہے، لیکن اس کو وہ جو میرے ذمہ واجب چیز ہے اس کی طرف ہو، اس کو کیوں نہ لگاؤں؟ تو یہ آپ نے گویا کہ اپنے حق کو ما وجبہ کی طرف لگا دیا، تمہارا حق تھا تو من عندی ہی ہو گئی قضا کی نہیں ہوئی، من عندی، سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قضا کس کو کہتے ہیں؟ انما هو صرف النفل الذي كان حقا له، یعنی كان حقا للمکلف، سمجھئے وہ صرف ہے اس نفل کا جو حق تھا مکلف کا، اس کو صرف کرتے ہیں کس طرف؟ الی القضاء الذی کان علیہ، اس قضا کی طرف ہو جو قضا اس کے اوپر واجب تھا، اپنے حق کو اس نے اس قضا کی طرف ہو صرف کر دیا، تو من عندی ہی ہو گیا نا۔ اب جب یہ تعریف ہو جائے گی من عندی ہی اس میں آ جائے گا تو بس تعریف تام ہو گئی، آئی سمجھ میں؟ اچھا اب اعتراض ہوتا ہے کہ یار جب یہ من عندی ہی قید اتنا اہم تھا کہ اگر یہ من عندی ہی قید قضا کی تعریف میں نہیں ہے تو پھر تو تعریف ہو معنی نہیں ہے دخول غیر سے، تو اس سے کیا پتہ لگا کہ یہ بڑا اہم قید ہے، کیونکہ جامعیت اور مانعیت تو تعریف کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پھر تو ماتن کو ایسا نہیں کرنا، اتنے اہم قید کون نے چھوڑ دیا؟ تو اس کا تو مطلب ہے کہ ماتن نے ایسی تعریف کی ہے قضا کی جو دخول غیر سے معنی نہیں، وہ تو کوئی تعریف نہ ہوئی، آئی سمجھ؟ وہ تو تعریف بالاعم ہو گئی ہے، ادا پر بھی صادق آتی ہے، قضا پر بھی صادق آتی ہے، تو قضا سے عام نہیں، تو تعریف بالاعم جو ہے وہ تو مفید نہیں ہوتی۔ دیکھو آپ سے کوئی پوچھے کہ مل انسان، آپ کیا حیوان ہو، تو یہ تعریف بالاعم ہے، یہ مفید ہے، حیوان تو بقر بھی ہے، وہ کھوتا بھی ہے، تو انسان کا فائدہ یہ دیتی ہے یہ تعریف، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ تو تعریف بالاعم ہو گئی ہے بھائی، جب من عندی ہی کا ذکر نہیں کیا تو یہ تعریف تو پھر تعریف نہیں ہے، تو ماتن نے کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ صاحب منار نے کیوں یہ چھوڑ دیجیے؟ اتنا اہم معاملہ تھا۔ اس کا جواب دیتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، کہتے بے شک من عندہ کی قید اہم تو ہے، اسی لیے باقی تمام اصولیین نے اس کا ذکر کیا ہے، تمام اصولیین نے اس کا ذکر کیا ہے، ماتن نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ جو باقی اصولیین نے ذکر کیا نا، انہوں نے اتنا اس کا ذکر کیا کہ اس کو مشہور کر دیا، باقی اصولیین نے یہ من عندہ من عندہ من عندہ قضا کی تعریف میں اتنا اس کا ذکر کیا، اس کو اس قید کو مشہور کر دیا، انہیں کہا یار مشہور ہے چھوڑ، تو شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے کہ باقی اصولیین نے اس کا چرچا کیا ہے، اس کا چرچا اس لیے کہتے ہیں مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں سب لوگوں
کہ من عندہ ہی ہے اس میں، اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ لِشُهْرَةِ أَمْرِهِ. ہاں تو شہرت امر کس سے ہو گیا؟ باقی اصولیین کے ذکر کرنے سے. ایک تو یہ ہو گیا. باقی کہتے ہیں وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کونی ہی مدلولاً علیہ بالالتزام. ہاں دیکھو التزاماً یہ جو مذکور تعریف ہے نا، اس مذکور کی من عندہ کے اوپر دلالت التزامی ہے. سنائیے دیکھو کیا کہا ہے انہوں نے. قضا کس کو کہتے ہیں؟ تسلیم مثل الواجب، تسلیم مثل الواجب بالامر. واجب بالامر جو ہے اس کی مثل دینی ہے. کیا دینی ہے؟ اس کی مثل. تو دیکھو ایک تو ہے واجب بالامر. کیا ہے؟ واجب بالامر. تو وہ تو اللہ کا حق ہے نا. لیکن ایک ہے اس کی مثل. تو اس کی مثل بھی اللہ کا حق ہے؟ نہیں. تو پتہ لگا جب اس کی مثل ہے وہ نہیں ہے، وہ جو اصل واجب ہے وہ نہیں ہے. کیا دے رہا ہے؟ تو اس کی مثل کس کا حق ہے؟ من عندہ. اس کی مثل وہ اس بندے کا حق ہے نا. تو اس مثل کا لفظ جب یہ لے آئے تو اس کی دلالت التزامی ہے کس پر؟ من عندہ پر. اس لیے صراحتاً ذکر کی ضرورت ہو. کہتے اس لیے کہ یہ مدلولاً علیہ بالالتزام ہے. یہ بات ختم ہو. اب ایک اعتراض ہوتا ہے پھر دوسرا قضا کی تعریف پر. کہتے دیکھو مسئلہ فقہیہ ہے کہ کسی شخص نے نفل شروع کر لی تو وہ نفل ابتداءً تو اس کے اوپر واجب نہیں تھا نا، یہ تو نفل تھا، لیکن بقاءً واجب ہو گیا. بقاءً کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. جب تم نے اس کو عمل بنا دیا، شروع کر دیا، تو شروع کرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ عمل. تو جب وہ عمل بنا اور عمل کے لیے کیا حکم ہے کہ لا تبتلوا، اب اس کو باطل نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اب اس کی تکمیل واجب ہے. شروع ہونے کے بعد کمال تک پہنچانا اب اس کا اتمام کیا ہے؟ واجب ہے. تو دیکھو ابتداءً واجب نہ تھا لیکن بقاءً واجب ہے. یہ مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں اسی لیے دیکھو نفل کی بھی قضا ہے. ایسا نفل، کون سا نفل؟ جس کو شروع کیا بعد میں توڑ دیا. شروع کیا کہ بقاءً یہ واجب ہے نا، تو اس کی جو قضا کرے گا وہ بھی کیا ہے؟ تسلیم مثل الواجب. تسلیم مثل. تو لہذا قضا کی یہ تعریف جو ہے یہ وہ جو نفل کی قضا ہے اس کے اوپر بھی صادق ہے، اس وجہ سے کہ وہ بھی تسلیم مثل الواجب بالامر. جو چیز امر سے واجب تھی، کیا چیز واجب تھا؟ وہ نفل بقاءً واجب تھا، امر کی وجہ سے واجب تھا. کہ جب اس کے فساد کے اوپر نہیں آ گئی ہے
کہ لا تبطلوا اعمالکم، تو اس کی تکمیل کیا ہو گئی؟ یہ اس کی ضد ہے، یہ واجب ہو گئی. تو یہ بھی تسلیم ہے کس چیز کی؟ مثل وہ آئی سمجھے. لہذا قضا ٹھیک ہے. کہتے ہیں وَأَمَّا النَّفْلُ فَإِنَّمَا يُقْضَى إِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوعِ. نفل کی جو قضا کی جاتی ہے یہ تو صرف اس وقت کی جاتی ہے جبکہ لازم بالشروع ہو جائے اور پھر کوئی شخص اس کو وحیدئذ لم یبقى نفلا. جب شروع ہو گیا اب تو نفل نہیں رہا، شروع سے پہلے نفل تھا. بل صار واجبا، اب تو بقاء تو واجب ہو گیا. آئی سمجھ میں. وَلَكِنَّهُ يُؤَدَّى مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. لیکن دیکھو ادا کی کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے مَعَ أَنَّهُ يُؤَدَّى. اطلاق ہوتا ہے اس کے اوپر کس کا؟ ادا کا. کہ بھئی وہ نفل جو پڑھ رہے ہو وہ نفل ادا کر رہے ہو، ادا کر رہے ہو. کہتے ہیں فلاں نفل پڑھ رہا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں؟ یؤدی النفل. حالانکہ ادا کا لفظ یا قضا کے لفظ کے خود دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ما وجب بالامر ہو. ما وجب بالامر ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ نفل جو پڑھتے ہیں اس کے اوپر ادا کا اطلاق ہوتا ہے باوجود اس کے کہ ما وجب بالامر وہ نہیں ہے. ابتداء میں آپ جب نفل پڑھتے ہیں تو ادا تو ہے، ادا النفل تو ہے. لوگ کہتے ہیں ادا یؤدی النفل، لیکن یہ نفل جو ہے یہ واجب بالامر ہے. تو دیکھو ادا کا لفظ یہاں مستعمل تو ہو گیا کس میں؟ غیر ما وجب بالامر میں. تو تم نے کیا کہا تھا کہ ما وجب بالامر کا عین تسلیم کرے، تو یہاں تو ما وجب بالامر ہے ہی نہیں، لیکن ادا کا لفظ پایا گیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تمہاری تعریف ہے یہ تعریف بالاخص ہے. تعریف ہو یہ تو ادا کا لفظ عام ہو گیا تمہارے وہ تعریف سے. تو معرف عام ہے اور تعریف خاص ہے. تو تعریف بالاخص بھی تو صحیح نہیں ہے. آپ سے کوئی کہے مل حیوان، تم کہو انسان ہو، ٹھیک ہے، سمجھائیے. تو تعریف بالاخص بھی تو ٹھیک نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ اس تعریف میں تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑے. یہ جو ادا کی تعریف کی ہے نا کہ تسلیم عین الواجب بالامر، یہ جو واجب کا لفظ ہے نا اس کو لغوی معنی میں لینا پڑے گا، اصطلاحی معنی سے اس کو ختم کرو. سمجھئی؟ اصطلاح شرعی میں جو اس کا معنی ہے کہ اس کا کرنا جائز ہو، پہلے پڑھ چکو، اس کا کرنا جائز ہو لیکن اس کے ترک کے اوپر وعید ہو. یہ معنی جو اصطلاحی فقہ کا ہے اس کو چھوڑو، اس سے نکالو. واجب بمعنی لغوی، واجب بمعنی ثابت. بس اب یہ جو نفل کی ادا ہے اس کے اوپر بھی یہ تعریف صادق آئے گی کیونکہ ثابت بالامر تو ہے نا، واجب بالامر نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو سمجھ میں آئیے.
لیکن ثابت بالامر تو نفل ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی فَيَنبَغِي أَن يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ الثَّابِتِ عَيْنِ الْوَاجِبِ یہ جو واجب کا لفظ ہے اس سے مراد کیا لیا جائے؟ الثابتی. سمجھائیے واجب کا لغوی معنی کیا ہے؟ ثابت. اچھا فَيَنبَغِي أَن يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ الثَّابِتُ لِيَعُمَّ النَّفْلَ تاکہ نفل کو بھی شامل ہو جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب ادا کی تعریف گویا کہ نفل کو بھی شامل ہو. ہَكَذَا قِيلَ کہتے اس مقام کی اصولیین نے یہی تعریف کی ہے اور اس سوال کا یہی جواب دیا ہے کہ واجب سے مراد ثابت. آئی سمجھ میں؟ اور کہتے ہیں بھائی وفی وجوہ اخر باقی بھی بہت سے وجوہ ہیں اس میں یہاں پر، لیکن بڑی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ باقی وجوہ کا بھی پتہ لگے. چلو ويجوز القضاء بنية الأداء لأن يكون واستمرار القضاء بالأداء كثير قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي إذا قضيت صلاة الجمعة لأن الجمعة لا تقضى ولذا ذهب فقر الإسلام إلى أن القضاء عام يستعمل في الأداء والقضاء لأنه إدارة القرار وهو يقتضي إجراء الحقيقة بخلاف الأداء فإنه ينبئ عن شدة الرعاية وهو ليس إلا في الأداء كما قال الشاعر. اچھا یہ شعر کو چھوڑ دو. اب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو قضا کا اپنا معنی ہو گیا، حقیقی اصطلاحی معنی، اور ادا کا اپنا معنی ہو گیا. دونوں کی تعریف علیحدہ ہو گئی ہے. لیکن اب کہتے ہیں کہ بھائی مجازن یہ قضا اور ادا ایک دوسرے کے معنی میں اس لیے کہتے ہیں وہ یستعمل احدهما مکان الاخر مجازن حتی یجوز الاداء بنیت القضاء وبالعکس. حتیٰ کہ اگر ادا نماز پڑھتے ہیں لیکن نیت کر دی کس کی؟ نیت میں کون سا لفظ بول دیا؟ قضا. کہتے ٹھیک ہو گئی نماز، کیونکہ ادا کے اوپر قضا کا اطلاق زیادہ سے زیادہ مجاز ہے نا. تو مجاز کوئی ناجائز ہوتا ہے؟ مجازی معنی ہے کوئی ناجائز ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر الٹا کر دیا، قضا پڑھتے ہو تو نام لیا کس کا؟ ادا کا. کہتے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ مجاز ہو جائے گا نا، تو مجاز کوئی ناجائز تو نہیں ہوتا. سمجھ میں آئیے؟ تو شارح اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ یستعمل کل من الاداء والقضاء مکان الآخر بطریق المجاز، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا استعمال دوسرے کے معنی میں آتا ہے لیکن بطریق المجاز. حتی یجوز الاداء بنیت القضاء، کہ قضا کی نیت بھی کر لے گا تو ادا ہو جائے گی اگر وہ ادا پڑھنا چاہتا ہے. بأن یقول نویت ان اقضی ظہر اليوم، دیکھو ظہر اليوم جب کہہ دیا تو اس سے تو پتہ لگ رہا ہے ادا ہے، قضا تو نہیں ہے. لیکن لفظ کون سا بول دیا؟ ان اقضی. تو قضا کا اطلاق کر دی کہ نہیں کیا؟ کس پر؟ ادا پر. نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ، وہ کیسے؟ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْتُ أَنْ أُؤَدِّيَ ظُهْرَ الْأَمْسِ، نماز کل کی پڑھ رہا ہے تو پتہ تو لگتا ہے کہ قضا ہے، لیکن اطلاق کس کا کر دیا؟ ادا کا. أُؤَدِّيَ، تو یہ ایسا مجازن.
واستعمال القضاء فی الاداء کثیر. دیکھو ایک دوسرے کے معنی میں تو استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن قضا کا جو لفظ ہے نا اس کا استعمال ادا میں یہ تو بہت زیادہ ہے. ادا کا استعمال قضا میں یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن قضا کے لفظ کا استعمال ادا میں یہ تو بہت زیادہ ہے. کا قولہ تعالیٰ، دیکھو قرآن عظیم میں بھی اللہ جل مجدہ نے یہ اطلاق کیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. تو اس سے نماز تو جمعے والی مراد ہے نا، تو جمعے کی نماز کی قضا ہے، تو قضا اپنے معنی میں تو صحیح نہیں ہے، پر جمعے کی نماز کی تو قضا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ قضا کا لفظ اطلاق ہوا کس پر؟ ادا پر. یعنی اے اذا ادیت صلاۃ الجمعۃ، یہ ادیت ادا کے معنی میں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لأن الجمعۃ لا تقضى، جمعے کی تو قضا ہے ہی، تو اپنے قضا کے معنی میں تو یہاں مراد لے نہیں سکتے. آیتوں میں وَلِذَا ذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ إِلَىٰ أَنَّ الْقَضَاءَ عَامٌ يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ جَمِيعًا. اس عموم کو، اس کثرت استعمال کو فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بھئی یہ قضا کا استعمال تو ادا میں بہت زیادہ ہے، ہاں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قضا کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، ہاں، دونوں میں استعمال ہوتا ہے، ادا میں بھی اور قضا میں بھی، دونوں میں استعمال ہوتا ہے. دونوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں میں حقیقت ہے. دیکھو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہے مجازن. فخر الاسلام بزدوی نے جب دیکھا کہ یہ قضا کا استعمال تو بہت زیادہ ہے ادا میں، تو انہوں نے مجاز نہیں کہا، اس کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا دونوں اس کے افراد ہیں، دونوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جب دونوں میں استعمال ہوتا ہے اور دونوں اس کے افراد ہو گئے، قضا بھی اور ادا بھی، تو کسی لفظ کا استعمال اپنے فرد میں حقیقت ہوتا ہے کہ مجاز؟ حقیقت. سمجھ آ گئی ہے؟ فخر الاسلام بزدوی نے جو یہ قول کیا ہے یہ کثرت استعمال کو دیکھ کر کہ قضا کا استعمال تو ادا میں بہت زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کو عام قرار دے دیا کہ یہ عام ہے اور یہ دو اس کے افراد ہیں. مطلب کیا ہوا کہ یہ استعمال حقیقی لأنه عبارت، دیکھو کہ قضا کا انہوں نے ترجمہ ایسا کیا کہ دونوں اس کے افراد بن گئے. کہتے قضا عبارت ہے کس سے؟ فراغ الذمہ سے. تو فراغ الذمہ جو ہے وہ یحصل بہما، فراغ الذمہ تو دونوں سے حاصل ہوتا ہے. تو فراغ الذمہ معنی حقیقی ہوا کس کا؟ قضا کا. تو ادا اور قضا یہ دونوں اس کے افراد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایسا عام معنی کیا جو دونوں اس کے افراد بن گئے. تو گویا کہ یہ مشترک معنوی ہو گیا. کون؟ قضا کا لفظ کیا ہوا؟ تو جب مشترک معنوی یعنی ایسا عام معنی کیا کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں اس کے فرق بن گئے. سمجھائیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک معنوی. تو فخر الاسلام بزدوی کے نزدیک گویا کہ یہ قضا کا لفظ کیا بنا؟ مشترک معنوی بنا. فکان فی معنی الحقیقت، لہذا یہ تو پھر حقیقی اطلاق ہے. قضا کا اطلاق جو ادا کے اوپر ہے یہ پھر کیا ہے؟ حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے. تو فخر الاسلام نے یہ بات جو کہی ہے یہ کثرت استعمال کو دیکھ کر ان کو یہ غلطی لگی ہے، ورنہ ہے ایسا نہیں ہے. قضا کا اطلاق ادا کے اوپر مجاز ہے،
حقیقت نہیں ہے، لیکن ان کو جو غلطی لگی وہ کثرت استعمال کی وجہ سے لگی کہ بھئی یہ قضا کا استعمال تو ادا میں زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں اس کی بھی اطلاق حقیقت، یہ ایک عام لفظ ہے، تو عام کا اطلاق خاص کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ حقیقت۔ آئزوں میں بخلاف الاداء فإنه ينبئ عن شدت الرعایت، ادا کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق قضا کے اوپر کثیر نہیں ہے، اور نہ قضا اس کا معنی قضا میں پایا جاتا ہے، ادا کا معنی بھی قضا میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ ادا کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا ادا ہے شدت رعایت کا نام ہے، کہ کوئی کام تم کرتے ہو نا تو اس میں جمیع عوارض، لوازم، ارکان، ذاتیات، عوارض سب کا خیال رکھے، اس کو کہتے ہیں ادا، شدت رعایت۔ تو یہ شدت رعایت جو ہے یہ قضا میں پائی جاتی ہے، اس لیے ادا کا معنی قضا پر صادق بھی نہیں آتا، اس لیے کہتے ہیں وہ هو لیسا الا بالاداء، یہ شدت رعایت صرف ادا میں پائی جاتی ہے، قضا میں نہیں پائی جاتی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟